بالله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم صدق الله العظيم محترم حضرات، اس سے پہلے آپ کے سامنے تھوڑا سا جزاک اللہ حضرات سامعین، اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے حابیل اور قابیل، ان دونوں کا قصہ آپ کے سامنے آیا، اور یہ بھی سامنے آیا کہ دنیا میں سب سے پہلا قتل یہی ہوا، اور پھر اس کی برائی آپ کے سامنے آئی، اور حدیث میں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ دنیا میں جتنے بھی قتل اس کے بعد ہوں گے وہ سب کا سب ایسا ہے کہ اس کا ایک حصہ اس کو بھی پہنچے گا جو سب سے پہلا قاتل ہے۔ اس سے قتل کرنے کی برائی اور اس کی بڑائی اور اس کی شناعت اور اس کی خرابی اور کس قدر وہ ہلاک کرنے والی چیز ہے، کس قدر انسان کو برباد کرنے والی چیز ہے، اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس سے پہلے اس قصے میں جو کچھ بیان کیا گیا اس کا خلاصہ یہی ذہن میں آتا ہے کہ ہر حال میں اپنے آپ کو اس طرح کے جرم سے بچانا چاہیے۔ اگر کسی نے خدا نخواستہ ایسا کیا تو گویا کہ اس نے بہت ہی بڑا جرم کر دیا، جرم عظیم کر دیا۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی اس کی بڑائی، اس کے فساد کو، اس کی خرابی کو، اس کے نقصان کو ذہن نشی کرنا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں کہ اے لوگو اس کو سمجھو کہ ایک قتل کی وجہ سے کتنا نقصان عظیم ہوتا ہے۔ گویا اس نے ایک ایسی برائی کی بنیاد رکھ دی کہ اس کے بعد دوسرا شخص بھی جرأت کرنا شروع کرے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے، اگر سب سے پہلا ہوتا ہے تو ہر شخص سوچتا ہے کہ کون آگے بڑھے گا، کون آگے بڑھے گا۔ آگے بڑھنے کی ہمت ہر شخص نہیں کر پاتا ہے، سب سوچتے ہیں کہ کوئی اور کر لے، کوئی اور کر لے۔ برائیوں میں اگر کوئی شخص آگے بڑھ کر کے کر لیا، اب پھر اس کا دیکھا دیکھی دوسرے لوگ بھی کرنے لگ گئے، تو جس نے پہلے کیا ہے ظاہر ہے کہ اس نے تو برائی کی جڑ قائم کر دی، برائی کی بنیاد ڈال دی، اس نے برائی کی بنیاد ڈال دی، تو اب اس کی وجہ سے برائی بڑھتی چلی جائے گی۔ اب جو بھی جرأت کرے گا، ہمت کرے گا، اس برائی کو کرے گا، تو اس کا پہلا جو شخص ہے اس پر بھی اس کا اثر رہے گا۔ خاص طور سے قتل یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ بہت ہی بڑی برائی ہے اور بہت ہی بڑا جرم ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی بڑا جرم ہے، جرم عظیم ہے۔ تو اس کی برائی، اس کی خطرناکی، اس کی دہشت ناکی، اس کا نقصان جو کچھ ہے اس کو آپ ذہن میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے اسی نقصان کی وجہ سے ہم نے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل پر یہ بات لکھ دی تھی، یعنی ان کے لیے ایک قانون بنا دیا تھا کہ جو شخص بغیر کسی وجہ کے، یعنی ناحق، جو شخص ناحق قتل کرے گا، اگر ناحق قتل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے بنی اسرائیل کو یہ قانون بتا دیا تھا کہ جو شخص ناحق قتل کرے گا تو گویا کہ اس نے سارے انسانیت ہی کا قتل کر دی، اتنا بڑا جرم کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب تو اس کے بعد جو بھی قتل کا واقعہ پیش آئے گا سب اس کے حصے میں آئے گا، دوسرے لوگ جری ہوتے جائیں گے، ہمت ان کی بڑھتی جائے گی، لوگ اسی کو بنیاد بناتے چلے جائیں گے۔ تو لوگوں کا بنیاد بنانا ظاہر ہے کہ بنیاد بنانے کی وجہ سے اس پر تو زیادہ سے زیادہ اس پہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ بات لکھ دی تھی، یہ قانون واضح کر دیا تھا کہ جو شخص ناحق قتل کرے گا کسی ایک شخص کو تو فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، گویا اس نے سارے انسانوں کو قتل کر دیا۔ یعنی اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ چیز اتنی بڑی ہے۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا، اور جس نے ایک شخص کو زندہ کیا، زندہ کیا سے مراد یہ ایک تعبیر ہے قرآن کریم کی، زندہ کیا یعنی اس کو قتل کرنے سے روکا رہا، بچا رہا، یا کوئی شخص کسی ایسی جگہ پہ پھنس گیا تھا کہ اب وہ مر ہی سکتا تھا، اس نے کوشش کر کے اس کو بچا لیا، تو یہ بچا لینا گویا اس کو زندہ کر دینا ہے، ورنہ وہ مر جاتا۔ تو کہ ایک شخص کو بچا لینا یہ گویا ساری انسانیت کو بچا لینا، ساری انسانیت کو بچا لینا ہے۔ یہ قرآن کریم کی یہ تعبیر، اس کو ہم دوسری اور چیزوں میں بھی قیاس کر کے لے کر جا سکتے ہیں۔ جیسے ایک شخص کسی برائی میں پڑا ہوا ہے تو گویا وہ ہلاکت میں پڑ جائے گا، اب ہم اس پہ جا کر محنت کر کے
کوشش کر کے اس کو اس برائی سے نکال کر کے اگر لے آتے ہیں تو ہم نے اس کو دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ صرف ہم نے اس ایک کو برائی سے نکالا، لیکن اس کی برائی کا اثر دوسرے پہ پڑتا، پھر تیسرے پہ پڑتا اور کہاں کہاں پڑتا۔ ہم نے اس ایک کو اس برائی سے نکال کر کے اس کو ہلاکت سے بچا لیا، گویا ہم نے ساری انسانیت کو ہلاکت سے نکال دیا، نقصان سے نکال دیا۔ تو یہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے ان کے یہاں یہ قانون بنا دیا تھا کہ جو شخص کسی کو ناحق قتل کرے گا، کسی انسان کو بغیر کسی وجہ کے قتل کرے گا، بغیر کسی حق کے قتل کرے گا، تو گویا اس نے سارے ہی انسانیت کا قتل کر دیا، اور اگر کسی کو بچا لیا تو گویا اس نے سارے ہی کو بچا لیا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ قانون بنی اسرائیل میں تھا تو ہماری اس امت میں، تو انہوں نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے خون کی قیمت اللہ تعالیٰ کے ہاں جتنی تھی، اس امت کے خون کی قیمت تو اس سے زیادہ ہے۔ جب ان کے ہاں یہ قانون ہے تو اس امت میں تو بدرجہ اولا یہ قانون ہے، یعنی یہ کہ ایک شخص کا قتل کر دینا گویا ساری انسانیت کا قتل کر دینا ہے، اور ایک شخص کو بچا لینا گویا ساری انسانیت کو بچا لینا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے تورات میں اور اس سے پہلے کتابوں میں یہ قانون بنا دیا تھا، یہی قانون قرآن کریم میں بھی ذکر کر دیا گیا، گویا اس امت کے لیے بھی یہی بات ہے، اور یہی سزا اس کے لیے بھی ہے کہ اگر ایک شخص کو کسی نے قتل کر دیا تو گویا اس نے اتنا بڑا جرم کیا کہ اس نے گویا سارے انسانیت ہی کو قتل کر ڈالا۔ اس لیے جو لوگ کسی طرح بھی شریک ہوتے ہیں قتل میں، یہ اس کے اشارے میں پھنسانے میں، قتل کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ براہ راست وہی قتل کرے، بلکہ کسی کو پھنسا دینا اور کسی کے لیے ایسا ماحول تیار کر دینا، ایسے حالات پیدا کر دینا جس کی وجہ سے وہ وہاں چلا جائے، تو یہ بھی اسی میں داخل ہے، اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ اور ایسے ہی کسی کو کسی بھی ذریعے سے بچانے کی کوشش کرنا، دور دراز سے بھی کوشش کر لینا، اپنے مشورے سے، اپنے اشارے سے، اپنے ایسے حالات پیدا کر دینا، ایسی بات کہہ دینا، ایسے لوگوں کو بھیج دینا جس کی وجہ سے کوئی شخص بچ جائے تو اس کو بچا دینا، گویا کہ ساری انسانیت کو بچا لینا۔ یہ ایک بہت ہی اہم آیت ہے قرآن کریم میں، جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، اور سمجھ کر کے اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، بنی اسرائیل میں ہمارے رسول دلائل لے کر کے آئے، بہت سے واضح نشانیاں لے کر کے آئے، بہت سے واضح احکام لے کر آئے، لیکن افسوس ہے کہ انہوں نے کیا کیا، ثم ان کثیرا منہم بعد ذلک فی الارض لمسرفون، لیکن ان میں سے بہت لوگ ان دلائل کے آ جانے کے بعد، واضح نشانیوں کے آ جانے کے بعد بھی زمین میں فساد پھیلاتے رہے، دست درازی کرتے رہے، حد سے تجاوز کرتے رہے۔ یہ وہ کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں سنایا کہ واضح دلائل، واضح نشانیاں، واضح احکام آنے کے بعد بھی حد سے تجاوز کرتے رہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ سن کر کے ہم اپنا مزاج یہ بنائیں کہ ہمارے پاس بھی واضح دلیل آنے کے بعد ہم کو یہ کام نہیں کرنا، ہم کو حد سے آگے نہیں بڑھنا ہے، حد کے اندر رہنا ہے، حد سے تجاوز نہیں کرنا ہے۔ تو قتل کی بڑی بہت ہی عجیب چیز ہے یہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ چیز ایسی ہے، اس کی بڑائی اتنی زیادہ ہے، یعنی اتنی برائی ہے، اتنا بڑا جرم ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس قدر اہمیت کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ اس سے زیادہ کیا اہمیت بیان کی جا سکے گی کہ ایک شخص کا قتل کرنا ساری انسانیت کو قتل کر دینا، ایک شخص کو بچا لینا ساری انسانیت کو بچا لینا ہے۔ اس سے کتنی بڑائی اس کی ظاہر ہو رہی ہے، اس کو آپ سوچ سکتے ہیں، اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ کسی بھی جرم کے بارے میں قرآن نے ایسا نہیں کہا کہ اس نے اگر ایک کے ساتھ ایسی برائی کی تو گویا اس نے سب کے ساتھ کر، ایسا نہیں کہا۔ یہ قتل ہی ایک ایسی چیز ہے چونکہ یہ بہت ہی بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے، اس لیے اس کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے تاکہ انسان اس سے ڈر جائے، اپنے آپ کو بچا لے، اس لیے کہ قرآن میں دوسری جگہ اس کی سزا بتائی گئی ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ۔
جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کر دیا اس کی جزا جہنم ہے، اس کا بدلہ ہی یہی ہے، فجزاؤہ جہنم، اس کا بدلہ جہنم ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ جہنم میں کچھ دن کے بعد رکھ کر کے پھر نکال دیا جائے گا، بلکہ آگے فرمایا جا رہا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، ہمیشہ ہمیش اس میں رہے گا، اور وغضب اللہ علیہ، اور اللہ کا غضب بھی اس پر اترتا رہے گا، ولعنہ، اور اللہ کی لعنت بھی اس پہ اتر کے رہے۔ سوچئے مسلسل اللہ تعالیٰ اس کی سزا بیان کرتے چلے جا رہے ہیں کہ جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کر دے گا تو اس کی سزا، اس کی جزا، اس کا بدلہ جہنم ہے، اور اللہ کا غضب اس پہ اترتا رہے گا، اللہ کی لعنت اس پہ برستی رہے گی۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت ہی بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جس کو بڑا کہہ دے، یا اللہ تعالیٰ جس کو ذلیل کرنے والا عذاب کہہ دیں، وہ عذاب کیسا ہو سکتا ہے اس کو ہم لوگ سوچ نہیں سکتے، تو یہ بہت بڑی چیز ہے۔ آگے کی آیت میں اب یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص ناحق قتل کر دے کسی کو تو اس کو تو کوئی سزا ہونی چاہیے، اس لیے کہ اگر سزائیں نہیں دی جائیں گی تو پھر تو انسان جری رہے گا، جرم کر کے پھر مطمئن رہے گا کہ مجھے کچھ ہونا نہیں ہے، اور اگر سزا دی جائے گی تو پھر وہ تو بچے گا، دوسروں کو عبرت ہوگی، دوسرے لوگ بھی ڈریں گے، بچیں گے، بھئی اس سے تو پھر یہ سزا ملنی ہے، پھر کیا ہوگا۔ اس لیے سزائیں یہ بھی ضروری ہیں۔ تو یہ جو آگے کی جو آیت آ رہی ہے، اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو لوگ زمین میں فساد پھیلائیں، قتل کریں، فساد پھیلائیں، ایسے لوگوں کی سزا اس میں بیان کی جا رہی ہے۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ کا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قبیلہ عرینہ کے کچھ لوگ آئے مدینہ منورہ، یہاں آ کر کے جب وہ رہنے لگے تو جس علاقے سے آئے تھے اس علاقے کی آب و ہوا ان کے موافق تھی، یہاں آئے تو ان کے پیٹ سب کے سب پھول گئے، سب کے سب بیمار ہو گئے، سب کا جسم پیلا ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علاج کے لیے ان کو یہ حکم دیا کہ آپ لوگ باہر جہاں اونٹوں کے رکھنے کی جگہ بنائی گئی ہے، جہاں سارے اونٹ رکھے جاتے ہیں، وہاں چلے جائیے، وہیں رہیے آپ سب لوگ، اور وہاں رہ کر کے اونٹنی کا دودھ پیتے رہیے اور اس کا پیشاب بھی پیتے رہیے، یہ آپ کی بیماری کا علاج ہے، آپ سب اس سے شفا پا لیں گے، ٹھیک ہو جائے۔ یہ آپ نے ان کا علاج بتایا، وہ لوگ چلے گئے، وہیں رہنے لگے، اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے علاج کے مطابق اونٹنی کا دودھ اور اس کا پیشاب پینے لگے۔ بہت جلد سب کے سب صحت یاب ہو گئے، صحت مند ہو گئے، ٹھیک ہو گئے۔ جب ٹھیک ہو گئے تو کیا بدلہ انہوں نے دیا؟ کیا انہوں نے کیا؟ انہوں نے بدلہ یہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اونٹنی کے جو چرواہے تھے، اس چرواہے کو قتل کر، اور قتل کر کے اونٹنی کو ہکا کر کے لے کے چلے۔ یہ انہوں نے جرم کیا، اور قتل کرنے میں بھی یہ نہیں کہ سیدھا سادہ قتل کر دیا، بہت ہی خطرناک طریقے سے آنکھیں پھوڑی، ہاتھ کاٹا، پیر کاٹا، نہ جانے کیا کیا دردناک طریقے سے قتل کیا، بہت ہی غلط طریقے سے، اور اونٹنی سب لے کے بھاگ گئے۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہو گئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور آپ کو خبر دی کہ ایسا ایسا واقعہ پیش آیا ہے۔ پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ آپ یہاں سے کسی کو دوڑائیے، وہ جو بھاگے ہیں اونٹ لے کر کے وہ مل جائیں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، وہ سب پکڑے گئے اور اونٹ سمیت واپس لائے گئے۔ جب واپس لائے گئے تو انہوں نے تو بہت بڑا جرم کیا تھا، کہاں تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا گیا، بیمار ہو گئے تھے اور زندگی سے مایوس ہو گئے تھے، تو ان کو علاج بتایا گیا اور اس علاج سے ٹھیک بھی ہو گئے۔ جب ٹھیک ہو گئے تو اب ان کو بجائے اس کے کہ اس کا احسان مانتے اور اس کا ادب کرتے، الٹا انہوں نے بالکل عجیب و غریب حرکت کی، قتل ہی کر دیا۔ تو ایک طرف قتل بھی کیا، ڈکیتی بھی کی، سب لے کے بھاگ گئے، اور قتل بھی دردناک طریقے سے، انتہائی دردناک طریقے سے۔
قتل کیا، تو ان کے ساتھ ان کو بھی سزا دی گئی۔ جنہوں نے یہ قتل کیا، ڈکیتی کی لے کے سب بھاگے، تو ان کو بھی سزا دی گئی، ان کو یہی سزا دی گئی کہ ان کو بھی قتل کر دیا گیا۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی سزا بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص زمین میں فساد پھیلائے، قتل کرنے لگے، ڈکیتی کرنے لگے، تو اس کو کیا کیا کرنا چاہیے۔ یہاں پر انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، ان لوگوں کی جزا، ان لوگوں کا بدلہ جو اللہ اور رسول سے لڑائی کرتے ہیں۔ یہاں پر اس کی بڑائی کو بیان کرنے کے لیے، اس کی برائی کو بیان کرنے کے لیے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محاربہ کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں۔ اللہ اور رسول سے لڑائی کرنا، اللہ اور رسول سے تو کوئی لڑائی کرتا نظر نہیں آتا ہے، وہ تو انسانوں سے لڑائی کرتا ہے، لیکن یہ جرم اتنا بڑا ہے، جرم اتنا بڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے قانون کو توڑ رہا ہے وہ، اس لیے اللہ تعالیٰ اس جرم کو، اس کی بڑائی کو بتانے کے لیے فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ اور رسول سے لڑائی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، دونوں نے لڑنے کو، یعنی قتل کرنے کو، زمین میں فساد پھیلانے کو، زمین میں بغاوت کرنے کو سختی کے ساتھ منع کیا ہے۔ جب سختی کے ساتھ منع کیا ہے، اب یہ مل کر کے وہی کام کر رہے ہیں، گویا یہ اللہ اور رسول ہی سے لڑائی کر رہے ہیں۔ تو اس کی سزا اس میں بیان کی جا رہی ہے۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین میں فساد کرنے کے لیے دوڑتے رہتے ہیں، زمین میں فساد کرنے کے لیے دوڑتے رہتے ہیں، گویا فساد مچاتے رہتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں مفسرین نے اس کی وضاحت کی ہے کہ کبھی کبھار کوئی ایک شخص یا دو آدمی مل کے کسی کے گھر میں چوری کر لیا یا کسی کا مال چھین لیا، تو اس طرح ایک دو آدمی ایسا کر لیں یا کہیں کہیں ایسا ہو، تو اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ زمین میں فساد پھیلا رہا ہے۔ زمین میں فساد سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ کوئی گروہ ہو، کوئی جماعت ہو، کوئی پارٹی ہو، کوئی تنظیم ہو مثلاً، اور انہوں نے پروگرام بنا لیا ہو کہ ہم جگہ جگہ، آج یہاں، کل وہاں، پرسوں وہاں، آج ان کے یہاں، کل ان کے یہاں، مسلسل جو ہے یہ کام کرتے رہے، تو یہ زمین میں فساد پھیلانا ہے۔ اس لیے کہ اس کی وجہ سے تمام لوگ ڈرے سہمے رہیں گے کہ کب کہاں کیا ہو جائے، یا پھر وہ حکومت کے خلاف کھڑے ہو جائیں، جو اسلامی حکومت ہے، اسلامی حکومت میں جو خلیفۃ المسلمین ہے، جو بادشاہ وقت ہے، ان کے خلاف کوئی جماعت، کوئی گروہ کھڑا ہو جائے اور مسلسل ان کے خلاف کام کرنے لگے، جس سے حکومت کے فیصلوں کو دشواری ہونے لگ جائے اور عوام کی سہولتیں ختم ہو جائے، تو یہ ہے زبردست قسم کا فساد پھیلانا، یہ ہے فساد، جس کی سزا یہاں بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ جہاں پاتے ہیں کسی کو قتل بھی کر دیتے ہیں۔ وہ گروہ ایسا ہے کہ جہاں پاتے ہیں قتل بھی کر دیتے ہیں، مال بھی لوٹ لیتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا کر لے رہتے ہیں، آگ لگا دیتے ہیں مثلاً، وغیرہ وغیرہ۔ تو اگر اس طرح کی حرکتیں کوئی تنظیم یا کوئی گروہ یا کوئی جماعت ہے جو بغاوت کر رہی ہے یا ڈکیتی پہ تلی ہوئی ہے، زمین میں فساد پھیلانے پہ تلی ہوئی ہے، تو ان کی سزا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ 4 بیان کیا ہے، ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض، 4 بیان کیا۔ پہلا تو یہ ہے کہ ان کو سب کو قتل کر دیا جائے، ان یقتلوا۔ دوسری سزا یہ ہے کہ یا ان کو سولی دے دی جائے۔ سولی، قتل تو آپ سمجھتے ہی ہیں قتل کرنا، سولی میں اس سے زیادہ خطرناک طریقہ گویا اپنانا ہے، عبرت انگیز، سارے لوگ دیکھیں گے بھی۔ اور تیسری چیز ہے او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، ان کے ہاتھ اور پاؤں خلاف سے کاٹ دیا جائے۔ خلاف سے کاٹنے کا مطلب ہے دایاں ہاتھ کاٹا جائے گا اور بایاں پیر کاٹا جائے گا، ایک ہی سمت میں نہیں، ایک دایاں یہ بایاں ہوتا کہ یہ خلاف ہو گیا۔ اور ینفوا من الارض، اور تیسری آخری چوتھی سزا یہ ہے کہ ان کو جیل میں بند کر دیا جائے۔ یہ 4 سزائیں قرآن کریم نے بیان کی۔ ان 4 سزاؤں کو او کے ساتھ بیان کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا یہ سزا دی جائے یا یہ یا یہ یا یہ، چاروں ایک ساتھ نہیں، یا یہ۔ تو کیسے اس کو الگ الگ کیسے کیا جائے گا، کیا ہوگا؟ تو حضرات فقہاء اور مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ یہ اختیار اس طرح دیا گیا ہے، کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کا جرم ہوگا اسی حساب سے سزا دی جائے۔ اگر یہ ڈاکو
یہ جماعت باغیوں کی جماعت اگر انہوں نے قتل بھی کیا ہے اور سب کا مال لوٹ بھی لیا ہے، پورا کا پورا گھر لوٹ لیا ہے اور قتل بھی کر ڈالا ہے، تو انہوں نے بہت بڑا جرم کیا ہے، لہٰذا ان کو سب سے سخت والی سزا جو ہے یسلبو کا مطلب سولی پہ چڑھا دی۔ اور اگر انہوں نے صرف قتل ہی کیا، مال نہیں لیا، مال نہیں لے پائے، لینا تو چاہتے ہی تھے لے نہیں پائے، ابھی قتل ہی کیے تھے کہ گرفتار ہو گئے یا کوئی بھی بات پیش آ گئی جس سے بھاگ گئے، تو صرف قتل ہی کیا تو ان کو سزا یہ دی جائے گی کہ ان کو صرف قتل کر دیا جائے گا، سولی پر نہیں چڑھائے۔ اور تقطع ایدیہم وارجلہم، دائیں ہاتھ اور بایاں پیر جو کاٹا ہے، اس کی یہ اس صورت میں ہے کہ انہوں نے کسی کو قتل نہیں کیا، صرف لوٹنے والے ایسے ڈاکو ہیں کہ اس لوٹنے والے وہ ابھی صرف مال ہی لوٹے تھے، قتل نہیں کر پائے تھے، تو ایسے لوگوں کو یہ سزا دی جائے گی کہ ان کا دایاں ہاتھ یہاں سے گٹے سے کاٹا جائے گا اور بایاں پیر ٹخنے سے کاٹا جائے گا، وضو میں جہاں تک دھویا جاتا ہے وہاں تک کاٹ دیا جائے گا۔ اور آخری سزا جو ہے، چوتھی سزا، کہ انہوں نے کوشش شروع کی تھی لیکن کوشش شروع کرنے کے بعد ابھی لوٹ بھی نہیں پائے تھے، ابھی قتل بھی نہیں کر پائے تھے کہ سب کے سب گرفتار ہو، ابھی کچھ کر نہیں پائے تھے، کرنے کے ارادے سے نکلے مگر گرفتار ہو گئے، تو ایسے لوگوں کو قتل نہیں کیا جائے گا، ہاتھ پیر نہیں کاٹا جائے گا، بلکہ ان کو جیل میں بند کر دیا جائے گا۔ اس وقت تک جیل میں بند رہیں گے جب تک وہ سچی توبہ نہ کر لیں۔ اگر انہوں نے سچی توبہ کر لی اور اطمینان ہو گیا کہ ہاں انہوں نے سچی توبہ کر لی ہے اور آئندہ ایسی حرکت یہ نہیں کریں گے، تو پھر اس وقت تک جیل میں رکھ کر کے تب پھر ان کو رہائی دی جائے گی۔ یہ 4 سزائیں، اس کی فقہاء نے بڑی تفصیل لکھی اور ہمیں یہ مجمع اس کا متحمل نہیں نظر آ رہا کہ اس کی پوری تفصیل بیان کی جائے، بس اختصار کے ساتھ مختصر باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی۔ قرآن کریم دراصل یہ چاہتا ہے کہ انسان پہلے نمبر پر جرم ہی نہ کرے، نہ یہ جرم کرے نہ اسے سزا دینی پڑے، اس لیے جہاں کہیں بھی یہ ذکر کرتا ہے تو پہلے ایسی باتیں ذکر کرتا ہے کہ انسان کے دل میں ڈر پیدا ہو جائے اللہ کا، اور ڈر پیدا ہونے کے بعد یہ گناہ کرنا ہی چھوڑ۔ اور یہ واحد یہ وہ کتاب ہے جو سزائیں بھی بیان کرتا ہے، تو سزا کے بیان کرنے سے پہلے ایسی باتیں بھی بیان کرتا ہے جس سے آدمی کے دل میں ڈر پیدا ہو جائے، خوف پیدا ہو جائے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچنے کے لیے خود سے تیاری کرنے لگ جائے۔ اور یہی وجہ تھی کہ حضرات صحابہ کرام نے جب اس کو پڑھا اور پڑھ کر کے اس پہ عمل کیا تو اس پر عمل کرنے کی وجہ سے وہ ایک ایسی مقدس جماعت تیار ہو گئی، ایسی مقدس جماعت کہ ان کا تقدس فرشتوں سے بھی آگے بڑھ گیا، فرشتوں سے آگے بڑھ گیا۔ دنیا میں سزاؤں کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، قانون سب لکھے ہوئے ہیں، لیکن وہ قانون کسی کو گناہوں سے بچانے کی صلاحیت نہیں رکھتا، بس صرف سزا دینے ہی کی صلاحیت رکھتا، اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن قرآن کریم یہ جو سزاؤں کو بیان کرتا ہے تو سزاؤں کو بیان کرنے سے پہلے یا اس کے بعد ایسی باتیں بھی بیان کرتا ہے، جیسے آپ کے سامنے یہ بات آئی کہ ایک آدمی کو قتل کرنا ساری انسانیت کو قتل کر دے، اور ایک شخص کو بچا لینا ساری انسانیت کو بچا لینا، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ انسان سنے گا تو اس کے دل میں یہ ہو کہ نہیں، مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے، مجھے قتل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کوئی برائی نہیں کرنی چاہیے۔ تو قرآن کریم جگہ جگہ اسی انداز کی گفتگو کرتا ہے۔ اب اس کے بعد قابیل اور حابیل کا جو قصہ سنایا اس میں بھی کتنی عبرت کی باتیں سامنے آئی ہیں، اور اب یہاں پر آخر میں آ کر کے سزا بیان کی جا رہی ہے کہ اگر کوئی ایسا کرے تو یہ سزا اس کو دی جائے گی، یہ سزا اس کو دی جائے گی۔ آخر درجے میں سزائیں اسلام میں بہت سخت رکھی گئی۔ سزا کے سلسلے میں تھوڑی سی وضاحت ہم کر دیں تاکہ آپ کے سامنے بہت سی باتیں آتی رہتی ہیں، کچھ لوگ کچھ اعتراضات کرتے رہتے ہیں، تو انسان نہ جاننے کی وجہ سے اعتراض اپنے دل میں بھی بیٹھ جاتا ہے۔ دیکھیے، اعتراض جہالت سے پیدا ہوتا ہے اور جواب، اس کا صحیح جواب علم سے پیدا ہوتا ہے۔ انسان عام طور سے علم نہیں رکھتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں کسی نے اعتراض کیا وہ فوراً ہمارے بھی دماغ میں وہ اعتراض بیٹھ گئے، وہ صحیح کہہ رہا ہے، یہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے۔ اور جواب کا نمبر آتا ہے تو جواب کے لیے علم چاہیے، تو اگر اچھی طرح سمجھایا نہ جائے اور اچھی طرح انسان اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کرے علمی بات کو، تو اس کی سمجھ میں بات نہیں آئے گی، وہی اعتراض دل میں بیٹھا رہے گا۔
تو میرے بزرگوں اور دوستوں، تھوڑی سی بات آپ کے سامنے رکھتے ہیں، شاید میں سمجھا پاؤں اور شاید آپ سمجھ بھی پائیں۔ اسلام نے جو سزائیں رکھی ہیں، عام طور سے ہم لوگ تعزیر کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تعزیر۔ ہندوستان کے قانون میں جو سزائیں ہیں ان کو بھی تعزیر ہند کہا جاتا ہے، تعزیرات ہند۔ یہ تعزیر کا معنی سزا دینا ہے، لیکن اسلام میں ہر سزا سب ایک ہی جیسی نہیں ہے، سب کو تعزیر ہی نہیں کہا جاتا ہے۔ اسلامی قانون میں سب کو تعزیر نہیں کہا جاتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں نظام یہ ہے کہ ہر ایسا جرم، ہر ایسا گناہ جس سے کسی کو کوئی نقصان پہنچتا ہو، کسی کے جانی مالی کوئی تکلیف پہنچتی ہو، کوئی نقصان پہنچتا ہو، تو اگر کسی کو نقصان پہنچ رہا ہے تو اس میں غور کیجئے کہ اس میں اللہ کا حق وہ بھی ضائع ہو رہا ہے اور بندے کا حق وہ بھی ضائع ہو رہا ہے۔ اللہ کا حق کیسے ضائع ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ، کسی کو نقصان مت پہنچاؤ، یہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، اب کوئی نقصان پہنچا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کا حق کو ضائع کر رہا ہے، تو حق اللہ کو ضائع کرنا ہے، اس میں حق اللہ کی خلاف ورزی ہے۔ اور جس انسان کا نقصان ہوا ہے یا اس کو کوئی تکلیف پہنچی ہے تو اس کا نقصان ہے، اس لیے حق العبد ہے۔ اسی سے آپ حقوق اللہ اور حقوق العباد کا لفظ سنتے رہتے ہیں۔ حقوق اللہ، اللہ کے حق کی خلاف ورزی کرنا، تو یہ ہوا حقوق اللہ کو ضائع کرنا۔ کسی بندے کے حق کو ضائع کرنا، یہ ہے حقوق العباد کو ضائع کرنا۔ تو اگر کوئی شخص کسی کا کوئی بھی نقصان پہنچا دیتا ہے، کوئی تکلیف پہنچا دیتا ہے، تو دوسرے کو جہاں اس نے نقصان پہنچایا، جہاں اس نے اس کا حق ضائع کیا، وہیں اس نے حق اللہ کو بھی ضائع کیا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ جب حق اللہ کو بھی ضائع کیا تو اب اللہ تعالیٰ قانون بناتے ہیں، قانون بتاتے ہیں کہ اس نے حق اللہ اور حق العبد دونوں کو ضائع کیا ہے، لہذا اس کی سزا اسی حساب سے ہوگی۔ اب اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ شریعت کے قانون کے حساب سے اللہ تعالیٰ کی نظر میں کچھ چیزوں کو غالب دیکھا جاتا ہے کہ اس میں زیادہ حق کس کا ضائع ہو رہا۔ اگر وہ زیادہ تر اللہ کا حق ہے تو کہا جاتا ہے اسی کو نام لے کر کے کہ اس میں حق اللہ ضائع کیا گیا، حالانکہ اس میں حق العبد بھی ہے، لیکن غالب کون ہے، زیادہ کون ہے، اسی کو مدار رکھ کر کے اسی کا نام دیا جاتا ہے۔ اور کچھ جرم ایسے ہیں جس میں زیادہ شریعت کی نظر میں بندے کا حق زیادہ مارا گیا ہے تو اس کو حق العبد کہا جاتا ہے، حالانکہ سب میں دونوں ہی ہوتا ہے، لیکن جس میں جو زیادہ ہوتا ہے اسی کا نام دے دیا جاتا ہے۔ تو جو حقوق اللہ ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے حقوق اللہ کہہ دیا، یعنی اس میں اللہ کا حق زیادہ ہے، غالب ہے، تو اس کا نام حقوق اللہ ہے۔ تو ایسی چیزوں میں جو سزائیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، ان سزاؤں کو حد کہا جاتا ہے۔ حد کی جمع حدود، حدود اس میں جاری کیے جاتے ہیں۔ حقوق اللہ جس میں ضائع ہوتے ہیں اس میں حدود جاری کیے جاتے ہیں۔ حدود یہ اللہ تعالیٰ نے ایسی سزاؤں کو متعین کر دیا، سزا کی تفصیل بتا دی ہے قرآن میں، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتا، کوئی سفارش بھی نہیں کر سکتا، کسی کو سفارش کرنے کا بھی حق نہیں، اور اگر کوئی سفارش کرے تو سفارش کرنا گناہ ہے، سفارش کرنا جرم ہے، اور سفارش قبول کر لینا بھی جرم ہے۔ جو حدود ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود وضاحت کے ساتھ سزا مقرر کر دی ہے، جن کو حد کہا جاتا ہے، حدود کے بارے میں نہ کسی کو سفارش کرنے کی اجازت ہے، نہ کسی کو سفارش قبول کرنے کی اجازت ہے، نہ کسی کو کمی بیشی کرنے کی اجازت ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو وضاحت کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ بتا دیا۔ مثال کے طور پر ایک شادی شدہ انسان زنا کرے تو حد زنا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تفصیل کے ساتھ اس حد کو بیان کر دیا۔ جب تفصیل کے ساتھ اس حد کو بیان کر دیا ہے تو اب حد میں کوئی شخص سفارش کرنے آ جائے کہ معاف کر دیجیے، کسی کو سفارش کرنے کا حق نہیں، اور کسی کو سفارش سن کر کے سزا کو ہٹا دینا، معاف کر دینا، اس کا بھی حق نہیں۔ تو زنا کی حد، چوری کی حد قرآن نے بیان کر دیا۔ اسی طریقے سے کسی پر زنا کی تہمت لگائی جائے، اس تہمت کی بھی سزا قرآن نے بیان کر دی ہے، اس کو حد قذف کہا جاتا ہے۔ تو یہ حدود ہیں
ان حدود میں کسی کو ذرہ برابر نہ سفارش کرنے کا حق ہے، نہ سفارش کرنے کی اجازت ہے، نہ کسی کو سفارش قبول کرنے کی اجازت ہے۔ یہ سزا دینا ہی لازم ہے، اگرچہ وہ سچی توبہ کر لے۔ گناہ کرنے والا اگر وہ سچی توبہ کرتا ہے، دل سے توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو آخرت کے حق کے حساب سے معاف کر دیں گے، یعنی جہنم میں نہیں جائے گا، لیکن دنیا کے حساب سے دنیا کی سزا اس پہ جاری ہو کر رہے۔ بات آپ کی سمجھ میں آ رہی؟ گویا سزا دو ہے، ایک آخرت کی سزا ہے، ایک دنیاوی سزا ہے۔ اگر اس نے سچی توبہ کر لی تو آخرت کی سزا اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے ختم کر دیں گے، لیکن دنیاوی سزا، دنیا کی سزا اس پہ جاری ہو کر رہے۔ یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدود جاری کیے ہیں، اور کوئی سفارش کرنے کے لیے آیا بھی، سارے لوگوں نے مل کر کے ایک صحابی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے تھے، بڑے پیارے تھے، بڑے چہیتے صحابی تھے، لوگوں نے انہی کو چنا کہ یہ بڑے چہیتے ہیں، انہی کو بھیجا جائے۔ چنانچہ وہ آئے، انہوں نے گفتگو شروع کی، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا، غصے سے چہرہ سرخ ہو گیا، اور آپ نے یہی فرمایا کیا تم حدود اللہ میں سفارش کرنے آئے؟ تو اللہ کی حدود میں سفارش کرنے کا بھی اختیار نہیں ہے، سفارش کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اور سفارش کو قبول کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ وہ سزا لازمی ہے، دینی ہی ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چور اور چورنی، ان کا ہاتھ کاٹ دو۔ اب کاٹنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دے دیا، اب کوئی سفارش کرنے آئے کہ معاف کر دیجیے، یہ اجازت نہیں۔ اور جو سفارش کرنے آیا تھا اس وقت آپ نے جہاں غصہ آپ کو آ گیا، چہرہ آپ کا سرخ ہو گیا، اس وقت آپ نے کیا کہا تھا آپ کو معلوم؟ آپ اس کو ذہن نشین کر لیجیے، آپ نے کیا کہا؟ بہت بڑی بات آپ نے ارشاد فرمائی، آپ نے قسم کھا کر کے ارشاد فرمایا کہ سنو، اگر میری محمد، میں ہوں، محمد کی بیٹی فاطمہ بھی یہ چوری کر لے تو میں اس کا بھی حق کر دوں۔ اللہ حافظ، آپ کی سمجھ میں آ رہی؟ کیوں؟ حدود اللہ ہے، اللہ کا، اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حد ہے، اس میں کسی کو کوئی اختیار نہیں۔ تو حدود اللہ جو ہے یہ بہت ہی اہم چیز ہے۔ تو چوری جس کو حد سرقہ کہا جاتا ہے، اس پہ حد اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی ہے۔ اسی طرح زنا کرنا، بدکاری کرنا، حد زنا اس کو کہا جاتا ہے، جس کو رجم کرنا شادی شدہ ہو، اور زنا کی تہمت لگا دے کسی پاک دامن کو، تو تہمت لگا دینا کسی پاک دامن کو، اس کی بھی حد ہے، اس کو حد قذف کہا جاتا ہے۔ حدود میں کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، سزائیں بہت سخت ہیں، مثلا ہاتھی کاٹ دینا چوری میں۔ زنا میں اگر شادی شدہ ہے اور جو اس کے شرائط ہیں، ان تمام شرائط کے ساتھ اگر زنا ثابت ہو جائے تو اس کو سنسار کر دیا جاتا ہے، سارے علاقے کے سارے لوگ رہیں گے اور سب کے سامنے پتھر مار مار رکھے اس کو ختم کر دیا جائے گا، یہ سنسار کرنا۔ تو یہ جو حدیں ہیں سخت ہیں، اس لیے ان کے شرائط بھی بڑے سخت رکھے گئے تاکہ کچھ اعتدال میں آ جائے۔ شرائط بہت سخت ہیں، مثلا زنا کی سزا جو اتنی سخت ہے تو اس کے ثابت ہونے کے لیے بھی شرائط بھی سخت ہے۔ 4 گواہ ہونے چاہیے، 2 گواہ سے نہیں ثابت ہوگا، 4 گواہ ہونے چاہیے، چاروں کے چاروں مرد ہونا چاہیے۔ عورتیں 4 میں سے 1 عورت ہو تو بھی نہیں ہوگا، چاروں کے چاروں مرد ہوں، اور چاروں بیان کریں، وضاحت کے ساتھ بیان کریں کہ میں نے اس طرح دیکھا ہے۔ تو شرائط بھی سخت ہے، ظاہر ہے کہ یہ شرائط کا پایا جانا آسان نہیں ہے۔ تو حدود میں حدود جو جاری کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جو سزائیں ہیں، یہ زیادہ نہیں ہے، صرف 5 ہیں۔ حدود جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی کل 5 حدود ہے، بس ان 5 میں یہ سزائیں بہت سخت ہیں، تو ان کے ثابت ہونے کے شرائط بھی سخت رکھے گئے جو آسانی سے ثابت نہیں ہو پاتے۔ 4 میں سے 1 عورت اگر ہے تو حد نہیں جاری ہو سکے گی، یہاں تک کہ اگر چاروں میں سے کوئی ایک ذرا سا شبہ ظاہر کر دے، کچھ بھی شبہ ہو جائے تو شبہ ہونے سے پھر حد ختم، حد جاری نہیں ہوتی، حد ختم ہو جائے، حد ثابت ہو جاتی ہے، تو اس کو حد کہا جاتا ہے۔ ایک دوسری سزا ہے، اس کا نام ہے قصاص۔ قصاص کا مطلب یہ ہوتا ہے جان کے بدلے جان، ایک شخص نے کسی کو جان لے لی تو اس کے بدلے میں اس کی بھی جان لی جائے گی، اس کو بھی قتل کیا جائے گا، اس کو قصاص کہا جاتا ہے۔ یا کسی نے کسی عضو کو کاٹ دیا، ناک کاٹ دیا، انگلی کاٹ دی، کوئی حصہ کاٹ دیا، کوئی حصہ برباد کر دیا، تو کسی
جسم کے کسی حصے کو جو ضائع کر دیا تو اس کی سزا میں اس کا بھی اتنا ہی حصہ، اس سے کم نہیں، اس سے زیادہ نہیں، اس کو قصاص کہا جاتا ہے۔ تو اس میں اتنی گنجائش ہے، رکھی گئی ہے کہ جو صاحب حق ہے وہ خود سے معاف کرنا چاہے تو معاف کر سکتا ہے۔ مثلاً ایک شخص نے دوسرے کی انگلی یہاں سے کاٹ دی تو اسلامی قانون میں اس کی بھی انگلی یہاں سے کاٹی جائے، لیکن جس نے پہلے کاٹی تھی اس کی انگلی کاٹی جائے گی، جس کی کٹی وہ کہہ دے کہ میں نے اس کو معاف کیا، اس کی انگلی نہ کاٹی جائے، معاف کیا، تو اس کے معاف کر دینے سے معاف ہو جائے گا۔ قتل کرنے والے تک کے میں یہی معاملہ ہے کہ قاتل ہے، مقتول کو اس نے قتل کر دیا، مقتول کے جو ورثہ ہیں وہ آئیں اور آ کے کہنے لگے کہ ہم نے اس کو معاف کیا، تو اس کی قتل کی جو سزا ہے ختم ہو جائے، معاف کیا جا سکتا ہے، اس کو قصاص کہا جاتا ہے۔ لیکن حدود میں کچھ نہیں ہو سکتا۔ جب چوری ثابت ہو گئی، چوری ثابت ہونے کے بعد اپنے تمام شرائط کے ساتھ، اب جس کے ہاں چوری ہوئی تھی وہ کہتا ہے کہ میں نے معاف کیا، تو اس کے معاف کرنے کے بعد بھی اس کو سزا دی جائے گی، حد جاری کی جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ حد قائم کی۔ تو یہ دو طرح کی چیزوں کے حدود اور قصاص۔ اور تیسری چیز ہے تعزیر، جس کو کہتے ہیں۔ تعزیر کا مطلب ہے کہ سزا تو ہے ضرور، لیکن اللہ تعالیٰ نے متعین نہیں کیا کہ یہی سزا دینا ہے، بلکہ قاضیوں کے اور ججوں کو اختیار دیا کہ اس طرح کے جرم کو دیکھ کر کے، حالات اور ماحول اور جرم کرنے والے کے حق کو دیکھ کر کے مناسب جو سزا ہو قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کو مناسب سزا دے دی جائے۔ اس طریقے سے اختیارات دیے گئے ہیں قاضیوں کو اور ججوں کو۔ لیکن حدود اور قصاص یہ الگ ہے، ان دونوں کو چھوڑ کر کے تیسری چیز ہے جس کا نام ہے تعزیر، جس میں اختیارات ہے دیے گئے ہیں۔ اور ہمارے اسلامی قانون میں قاضی اپنے اپنے حساب سے بہترین سزائیں دیتے رہے ہیں، جو آج تاریخ میں مثال کے طور پہ سب کے سب موجود ہیں۔ ایک سے ایک ان کے فیصلے ہیں، بہترین فیصلے ہیں جو اس زمانے کے لیے بھی رہنما ہیں کہ کیسے کیسے انہوں نے فیصلے کیے ہیں۔ ایک بات ابھی فوری طور پہ یاد آ گئی، ایک جرم میں 3 آدمی شریک تھے، تینوں نے جرم کیا تھا۔ اس زمانے کے قاضی صاحب نے ایک شخص کو کوڑے لگوائے، دوسرے کو خوب ڈانٹا، کوڑے نہیں لگوائے، اور تیسرے کو صرف اپنے سامنے بٹھا کر کے گھور کے اس کو دیکھ لیا، بس چھوڑ دیا۔ کچھ لوگ آ گئے قاضی صاحب کے پاس، 3 آدمی ایک ہی جرم اور سزا اپنے الگ الگ دے دی، یا تو سب کو کوڑے لگواتے، ایک کو آپ نے کوڑے لگوا دیا، دوسرے کو صرف ڈانٹ دیا، اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا، اور تیسرے کو تو ڈانٹا بھی نہیں، صرف ایسے نظر اٹھا کے گھور کے اس کو دیکھ لی۔ تو قاضی صاحب نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کو جواب دوں گا، بے شک میں نے ایسی سزا دی ہے، الگ الگ سزا دی ہے، تو میں آپ کو اس کا جواب دوں گا۔ آپ ایک کام کیجئے کہ جائیے ان تینوں سے ملاقات کر کے آ جائیں، ان تینوں کو دیکھ کر کے آ جائیں۔ وہ آئے دیکھ کر کے، تو انہوں نے کہا کہ میں جب گیا تو جس کو کوڑے لگوائے گئے تھے ان کو دیکھا کہ علاقے میں گھوم رہے ہیں بڑے آرام سے، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے، بہت آرام سے گھوم رہے ہیں۔ اور جس کو ڈانٹا گیا تھا اس کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ 3 دن تک تو گھر سے نکلے ہی نہیں، ہمارے شرم کے کیسے کسی کے سامنے ہوں گے۔ اور جن کو گھور کے دیکھ لیا تھا وہ اب تک گھر سے نہیں نکل۔ تو انہوں نے کہا کہ اب مجھے جواب خود ہی سمجھ میں آ گیا، آپ لوگ کو بھی سمجھ میں آ گیا، کچھ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، کہ یہ شخص اتنا غیور تھا جس کو انہوں نے صرف گھور کے دیکھ لیا تھا، اس پر یہی سزا اتنی بھاری ہو گئی کہ کھانا چھوٹ گیا، پینا چھوٹ گیا، نیند نہیں آ رہی ہے، اتنی پریشانی ہے کہ شرم کے مارے حال یہ ہے کہ باہر نکلنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی۔ اور وہ شخص جو درمیان والا تھا اس کے اندر بھی حیا تھی، بہت تھی، 3 دن تک تو نہیں نکل سکا بیچارہ، اس کے بعد ہمت کر کے تھوڑا تھوڑا نکلنا شروع کیا۔ تو یہ سزائیں جو ہیں قاضی اور ججوں کو اختیار میں رکھی گئی ہیں، لیکن حدود اور قصاص اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حدیث میں متعین کر دیا ہے۔ تو یہ ہے مختصر چیز۔ آخری آیت ہے الا الذین تابوا، مگر جو لوگ توبہ کر لیں، من قبل ان تقدروا علیہم، اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پا جاؤ۔ یہ ایک چھوٹ اللہ تعالیٰ نے دی ہے ڈاکوؤں کے سلسلے میں، کہ اگر کوئی ڈکیتی کر رہا ہے اور ڈکیتی کرنے کے بعد اس نے توبہ کر لی، سچی توبہ کر لی،
ابھی اس کی گرفتاری عمل میں نہیں آئی، اس نے سچی توبہ کر لی اور اس کی توبہ سے واضح ہو چکا کہ اب یہ اس نے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا ہے، اب یہ نیک بن گیا ہے۔ اب جا کر کے پتہ چلا عدالت کو، تو عدالت کو اللہ تعالیٰ یہ اختیار دے رہے ہیں کہ اب اس کو سزا نہیں دینا ہے، اس لیے کہ اس نے سچی توبہ کی۔ اور آپ لوگ واقعات پڑھتے رہتے ہیں، بہت بڑے بڑے ہمارے بزرگان دین ایسے ہیں جن کا پچھلا زمانہ عجیب و غریب تھا۔ حضرت قاضی فضیل ابن عیاض مشہور بزرگ ہیں، ان کا پچھلا زمانہ کیا ہے؟ ڈاکوؤں کے سردار تھے، صرف ڈاکو نہیں تھے، ڈاکوؤں کے سردار تھے، لیکن انہوں نے سچی توبہ کی اور توبہ کر کے پھر بہت بڑے اللہ والے بن گئے۔ ہم لوگ آج ان کا نام لیتے ہیں، ان کے طریقے پہ کو جانتے ہیں، بہت سی ان کی چیزوں کو اپناتے ہیں۔ تو اگر سچی توبہ کوئی کر لے گرفتاری سے پہلے ڈاکو میں سے، تو اس کی سزا دنیاوی سزا بھی ختم ہو جائے گی، اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ تم جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ بہت ہی بخشنے والے اور بہت ہی رحم کرنے والے ہیں۔ ان سب بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم سے اگر کوئی جرم ہو جائے تو ہمیں توبہ کر لینا چاہیے اور یہ یقین کرنا چاہیے کہ اللہ بہت ہی غفور رحیم ہے، بہت ہی غفور رحیم ہے۔ مایوس نہیں ہونا چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے، گناہ ہو جائے سچے دل سے توبہ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اگر بھروسہ کریں گے، اللہ تعالیٰ پہ اعتماد کریں گے تو دل بھی مضبوط ہوگا اور آئندہ گناہوں سے بچنا آسان بھی ہوتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، خصوصاً ایسے گناہ جس سے زمین میں فساد پھیلتا ہو، جس سے زمین میں بڑا سے بڑا لوگوں کا نقصان ہوتا ہو، اس طرح کے گناہ سے۔ اور آخری درجہ قتل، وہ تو اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کا تو ہم کو سوچنا بھی نہیں۔ دعا کر لیں گے جب اس شریف پڑھ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی کوتاہیوں سے درگزر فرما دیجیے، رحم کا کرم کا معاملہ فرما دیجیے، ہر طرح کے جرم سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، ہر طرح کے جرم سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، خصوصاً حقوق العباد کو ضائع کرنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، حقوق العباد کو ضائع کرنے سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے، یا اللہ رحم فرما دیجیے، کرم فرما دیجیے، یا اللہ جن جن لوگوں نے جن مقاصد کے لیے دعا کی درخواست کی ہے ان کی تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما دیجیے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔